لاک ڈاؤن کے ذریعے بھوک برداشت کریں یا کرونا کے پھیلاؤ کی صورت میں بیماری کا سامنا کریں؟ وزیر اعلیٰ سویا ہوا ہے، اس کا اے سی جل جائے گا نا تو وہ اسی ٹائم کسٹمر کو بلائے گا، میرے اے سی بنا کے جا، غریب عوام خودکشی کر لے، کسی کی نیند نہیں بیدار ہونے والی، اے سی چلا کے سب سوئے ہوئے، سب کو اپنی نیند پہ آ رہی ہے، غریبوں کو کسی کو خیال نہیں ہے۔ میں گھر پہ سلائی کا سامان فروخت کرتی ہوں، وہ بھی بے روزگاری کی وجہ سے بند ہو چکا ہے، یا موت دے دو یا راشن دے دو۔ مغرب میں بھی یہی صورتحال ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے اور کھربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا، سرمایہ دارانہ نظام پر اعتماد متزلزل ہو چکا۔ وبائی امراض کے لیے اسلام کی دی گئی ہدایات پر اگر عمل ہوتا تو دنیا میں اتنی ہلچل پیدا نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جگہ طاعون ہو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم وہاں ہو تو باہر نہ نکلو۔ چائنا اور ایران کی بے احتیاطی نے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا، جس میں یورپ اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ اسلام نے اچھوتی امراض کے حوالے سے حکم دیا کہ بیماروں کو صحت مند افراد سے علیحدہ کیا جائے۔ ریاست کو چاہیے تھا کہ تمام بیماروں کو صحت مند افراد سے علیحدہ کیا جاتا، مگر ان اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی، یہی ناکامی تباہی کا سبب بنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کوئی نگہبان ہے، اور اس سے اس کے زیر نگرانی لوگوں کے متعلق سوال ہوگا، اور حکمران عوام الناس پر نگہبان ہے، اور ان سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ پس حکمرانوں کی غفلت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی، ریاست لوگوں کو مناسب معلومات اور بیماری کی روک تھام میں مکمل ناکام ہو چکی۔ یقیناً کرونا نے عالمی استعماری نظام کی اصلیت کو مزید آشکارا کر دیا۔ سرمایہ دارانہ معیشت کے عیب، کمزوریاں اور ناپائیداری کو بے نقاب کر دیا۔ دولت کے ارتکاز کی وجہ سے مغربی ممالک بھی اپنے عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے جیسے کمزور ممالک کی صورتحال تو نہایت ہی خستہ حال ہو چکی۔ بے شک یہ نظام انسانیت پر ایک بوجھ بن چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دولت تمہارے امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ اس کے برعکس اسلام دولت کی گردش کو یقینی بناتا ہے، لہٰذا اسلام صحت جیسے ضروری امور پر خرچ کرنے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، اور سرمایہ دارانہ کمپنی ماڈل کو مکمل حرام قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنان، ابدان اور مداربہ کمپنی ڈھانچوں کی اجازت دی۔ اسلام میں نجی شعبے کو سرمائے کی وافر دستیابی محدود کی جاتی ہے۔ اسلام توانائی اور معدنیات سے حاصل ہونے والے محاصل تمام عوام پر برابری کی سطح پر خرچ کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام سودی قرضوں کو بھی یکسر مسترد کرتا ہے اور بیرونی یا مقامی ٹریجری بانڈز کو بھی اسی انداز سے مسترد کرتا ہے۔ بے شک اسلام نے انسانیت کو بیماری یا بھوک میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کرنے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، کیونکہ ریاست پر فرض ہے کہ وہ بیماری اور بھوک دونوں کے لیے مناسب بندوبست کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے دن کا آغاز اس حال میں کرے کہ اس کا راستہ محفوظ ہو اور اس کا جسم تندرست ہو اور اس کے پاس دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے۔ کرونا نے سرمایہ دارانہ نظام کی کمزور اور نازک صورتحال کو بے نقاب کیا، جس نے سرکاری اور نجی شعبے صحت کو محدود کر رکھا ہے۔ دوسری طرف اسلام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریاست صحت کی سہولیات ہر شخص کے لیے مفت اور فوری دستیاب کرے۔ اے پاکستان کے مسلمانوں اور بالخصوص اے افواج پاکستان میں موجود امت کے عظیم بیٹوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے سامنے انسانوں کے بنائے سرمایہ دارانہ نظام کے جھوٹ اور ناکامی کو اپنی چھوٹی ترین مخلوق کے ذریعے بے نقاب کر دیا ہے۔ خواہ یہ مشرق میں چین ہو یا مغرب میں امریکہ ہو، آج حالات سازگار ہیں کہ امت مسلمہ جسے انسانیت میں بہترین امت کے طور پر اٹھایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کو نافذ کر کے انسانیت کو رہنمائی فراہم کرے۔ یقیناً ہمارا عظیم دین جو دین حق ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے تمام تر نظاموں سے اعلیٰ و برتر ہے،
اس سرمایہ داریت کیپٹلزم سے بھی کہ جس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ ہر انسانی مسئلے کے متعلق بہتر رہنمائی اور وضاحت فراہم کرتا ہے۔ دنیا نے عملی طور پر سرمایہ داریت کی ناکامی کا مشاہدہ کر لیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ سمیت وہ مغربی ممالک جو کہ اس کے علم بردار ہیں وہاں بھی اس کی ناکامی عیاں ہو چکی۔ آج دنیا نبوت کے نقش قدم پر خلافت کی شکل میں اسلام کے نفاذ کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اے مسلمانوں، آئیے اس کامیابی کے راستے کی طرف جس کے حاصل کرنے کے بعد اسلام کے دروازے ایک دفعہ پھر انسانیت کے لیے کھلیں گے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔